وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ لقمان کا آغاز ہے۔ اس کا سلیس ترجمہ کہ یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیات ہے جو ہدایت ہے اور رحمت ہے اچھائی کرنے والوں کے لیے۔ اچھائی کرنے والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ان کا بڑا پختہ یقین اور ایمان ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ اور میں رمضان گزارنے کے بعد شوال کے اس پہلے خطبہ جمعہ کے اندر پھر اکٹھے ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب لوگوں کی جو کیفیات ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور انہوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آئندہ سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر زندگی بسر کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ جنہوں نے اس رمضان کو اپنی سابقہ زندگی سے بہتر گزارا ہے اور وہ پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مسلسل ڈگر اور روش پر ہیں کہ نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت محسوس کی، نہ عبادت کی حلاوت ان کو نصیب ہوئی، اور جس طرح ان کی زندگی معمول کے مطابق پہلے چلتی تھی اسی طرح چل رہی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرنے میں بھی رمضان کے اندر چوکتے نہیں ہیں، وہ ویسے کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، سرکشیوں میں، بغاوتوں کے اندر مگن ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام میرے اور آپ کے نام کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے پیارے نبی، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم سے نا امید نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اچھے طریقے سے نہایت رحم کرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب قرآن مجید کے ان دو مقامات کو اگر ہم جمع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محسنین ہیں ان سے بڑی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے جو لڑکوں کا نام رکھا جاتا ہے محسن، اور حضرت حسن و حسین کے جو تیسرے بھائی تھے ان کا نام بھی محسن تھا۔ اس کی جو جمع ہے محسنون یا محسنین، اس کا معنی کیا ہے؟ اچھائی کرنے والا، احسان کرنے والا۔ اب اچھائی کرنے والا جو ہے قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں محسن کون ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے ان کے قریب ہے۔ تو ان محسنین اچھائی کرنے والوں کی علامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ لقمان کے آغاز کے اندر بیان کی ہے۔ ان کا پہلا وصف ہے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ حضرات اب نماز کی جو پابندی ہے اس پر بعض علماء لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور ان کے ڈرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ نمازی بن جائیں۔ بڑے سارے ائمہ محدثین ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو بے نماز ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور وہ ان ڈراؤوں کے ذریعہ، کیونکہ طبیعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک طبیعت ہے جو محبت سے قائل ہوتی ہے، اور ایک طبیعت وہ ہے کہ جو ڈراوے سے قائل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسلا مبشرین و منذرین، اپنے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے جو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ اور یہ دو طرح کی طبیعتیں، بعض لوگ ہیں آپ ان کو ڈراوے سناتے جائیں گے وہ قائل نہیں ہوں گے، اور جب آپ ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی رضوان اور اس کے فضل اور انعام اس کی بات کریں گے، جنت کی بات کریں گے، تو لوگ جو ہیں وہ قائل ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ڈراووں سے قائل ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ طبیعت کس بندے کی، یعنی کون سا بندہ ہے کہ جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ وہ بندے ہیں کہ جب خوشخبری کی بات کی جائے تو پھر بھی ان کا دل جو ہے وہ کھل جائے اور ان کا چہرہ کھل جائے، اور جب ڈراوے کی بات کی جائے ان کا دل پھر بھی اس نصیحت کو قبول کرے اور ان کی جو چمڑی اور کھلڑی ہے وہ کانپ جائے اور وہ ڈر جائے۔ ایسی طبیعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب میں نماز کی اہمیت کو ایک اور زاویے کے ساتھ آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے، تو آپ کو نماز پڑھنا ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، اس سے مدد تم چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے رب سے یہ چیزیں حاصل کر لیں، تو نماز کے ذریعہ حاصل کریں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے نمازی بندے کو جو شان عطا کی ہے، میں اس کی مثال حدیث سے دیتا ہوں کہ نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جب یہ کلمہ انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ پھر اس کلمہ کو کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں کہتے ہیں حمیدنی عبدی، یہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، اپنوں اور بیگانوں پہ مہربان، جو اس کو مانتے ہیں جو نہیں مانتے سب پہ مہربان، جو مانگتے ہیں جو نہیں مانگتے ان پہ بھی مہربان، جو اس کو پکارتے ہیں جو نہیں پکارتے ان پہ بھی مہربان، جو مسلم ہیں کافر ہیں ان پہ بھی مہربان۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، سب پہ مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حد درجہ ثنا، بزرگی، برتری، کبریائی جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اور پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، جزا اور سزا کا مالک ہے، حساب اور کتاب کا مالک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر بندے سے خود بات کرے گا اور اس انداز کے ساتھ بات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے بندے کی بولی جو ہے وہ خود سنے گا اور خود اس کو جواب دے گا اور خود اس سے استفسار اور سوال کرے گا۔ اب پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو
اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد، یا اللہ صرف تیری عبادت، صرف تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کو ہم سجدہ نہیں کرتے، نہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک جو صورت ہے نا، ایاک نعبد، یہاں تک اس صورت کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد تک اللہ کی تعریف ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی بزرگی ہے اور اس کی برتری ہے، اور پھر ایاک نستعین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں تک یہ بندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر ہم کیا درخواست پیش کرتے ہیں؟ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب جتنے بھی انسان کے بگڑے ہوئے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان نماز کے اندر کہتا ہے کہ اے اللہ میرے تمام بگڑے ہوئے کاموں میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اور جو میرے کام ٹھیک سے چل رہے ہیں اے اللہ وہ چلتے رہیں، اس میں بھی میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک کام وہ ہیں جو درست طریقے سے چلتے رہتے ہیں، یہ جو درست طریقے سے کام چلتے رہتے ہیں یہ انسان کی خوبی اور کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال اور فضل ہے۔ اور یہ سبق اپنے ذہنوں کے اندر پوست کر لیں، تمام خوبیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی ہے، آپ اس پر خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشانی سے پکڑ کر نیکی کی توفیق پروردگار نے دے دی ہے، لیکن نیکی کر کے یہ نہ سمجھنا کہ یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کا کمال ہے۔ آپ نے روزے رکھے ہیں، یہ نیکی جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگایا ہے، اور آپ نے اس نیکی کو اچھے طریقے سے پورا کر لیا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں اور ہم متقی اور پرہیزگار ہیں اور یہ ہماری خوبی اور ہمارا کمال ہے۔ عبادت کی طرف لگانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور عبادت کی توفیق دینا یہ بھی اس کی طرف سے ہے، اور عبادت کو اچھے طریقے سے ہم جو ادا کر لیتے ہیں یہ بھی اس کی طرف سے ہے۔ اور پھر اس سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم نے اللہ کو کہنا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ کو اس کلمہ کی آج سمجھ آئے گی کہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، پھر نیکی کا کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے، پھر اس کو پورا کر لینا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور پھر کہنا ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ نیکی ہم سے قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نیکی قبول کر لے، اور پھر جب قبول کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے پالتو جانور کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتا ہے، اس کے جسم کو بڑا کرتا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری چھوٹی نیکیوں کو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ان کو بڑا کر دیتا ہے اور پہاڑوں کی برابر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، نماز جو ہے، انسان کمزور ہے اور ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں دنیا کی دوڑ میں، اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں دنیا کی دوڑ میں، ہم علماء کو دیکھتے ہیں دنیا کی دوڑ میں،
50,000 میں نے تقریر کا لینا ہے اور 1,00,000 روپے میں نے تقریر کا لینا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں اور ہم بھی دنیا کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، اللہ نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ میں اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے، ہمارے ذمہ بندگی کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے اس تعلیم کو الٹ دیا ہے، ہم نے اپنے ذمہ روزی لے لی ہے، اور بندگی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جس کو انسانوں نے بنایا ہے، اگر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہ دے، یہ جانور دودھ دیتے ہیں، اگر بھینس دودھ دینا چھوڑ دے، ہم اسے کسائیوں کو دے دیتے ہیں، کساب لے جاتے ہیں اور جا کر اس کو ذبح کر کے لوگوں کے اندر اس کا گوشت جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اب یہ بندگی کا کام نہیں کرتا، بندگی نہیں کرتا، بلکہ یہ سرکشیاں کرتا ہے، بغاوتیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس سے انتقام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ غصے میں ہونے کے باوجود بھی اس سے درگزر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اہل زمین پر اتنا غصے میں ہوتا ہے، اگر جانور نہ ہو، بوڑھے نہ ہو، بچے نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اہل زمین کو مٹا کے رکھ دوں، اتنا وہ غصے میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے گناہ گار ہیں، ان کے گناہ جو ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے، اللہ جو ہے وہ پردے رکھنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات سے الگ میں لے جائے گا، اور الگ میں لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کہ تو نے دنیا کے اندر یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا۔ وہ کہے گا ہاں اللہ، میں نے دنیا میں یہ گناہ کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ دنیا میں تیرے ان گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں چلا، اولاد کو پتہ نہیں چلا، بیوی کو پتہ نہیں چلا، والدین کو پتہ نہیں چلا، دوستوں کو پتہ نہیں چلا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، بتا۔ کہے گا ہاں اللہ، دنیا میں میرے ان گناہوں کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، صرف تجھے ہی پتہ تھا، تیرے علم میں، تیرے سوا کسی کے علم میں میرے یہ گناہ نہیں۔ اچھا بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ، جس طرح تو نے دنیا میں میرے گناہوں کو چھپائے رکھا اور ڈھانپے رکھا اور کسی کو بتایا نہیں اور پتہ نہیں چلنے دیا، میں آج بھی تجھ سے تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا، میری رحمت کے ساتھ تو میری جنت میں چلا جا، تیرے گناہوں کا آج بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، انسان جو ہے یہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اب اس کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، کہ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی بتاؤ ثواب کتنا ہے، اور علماء بیچارے ثواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور پھر ڈھونڈنے کے بعد بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ترغیب دینی ہے اور ان کو نیکی پر لگانا ہے، تو ان کو بتانا پڑے گا کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جنت کا مالک کوئی مولوی نہیں ہے، اللہ ہے، اور جب وہ چاہے ایک معمولی نیکی کہ انسان مسجد سے ایک تنکا نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے بندے کی اس نیکی پر اس کو جنت عطا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ اور اگر چاہے جس نے 70 حج بھی کیے ہیں، چاہے تو اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ ایک آدمی جو ہے وہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے جنت کے وہ انتہائی قریب ہوتا ہے اور دنیا سے جاتے ہوئے وہ کوئی ایسا عمل اور ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت سے دور کر دیتا ہے اور جہنم کے اندر گرا دیتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں اور آخر میں ان سے ایسی نیکی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے دور کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو مزاج ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، نمازی جو بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے بڑے فائدے عطا کرتا ہے، دنیاوی فوائد عطا کرتا ہے۔ اچھا، دنیاوی فوائد میں سے سنتے جائیے، میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے جو آپ نے علماء سے سنی ہوئی ہے، والدین کے جب حقوق بیان کرتے ہیں کہ جریج ولی کو ماں نے بد دعا دی تو ایک ولی کو بھی ماں کی بد دعا لگ گئی، لیکن اس حدیث کے اندر نمازی آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل بیان کیا گیا ہے کہ آپ سن کر حیران ہوں گے۔ جریج ولی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ماں جو ہے اس کو آوازیں دے رہی ہے اور وہ نماز کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک طرف میرا رب ہے اور ایک طرف میری ماں ہے، تو رب کا جو حق ہے وہ زیادہ ہے۔ آج سے پہلے اگر کوئی آپ میں سے نہیں جانتا تو آج جان لے، آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، فجر کی، ظہر کی نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے والد یا آپ کی والدہ آپ کو آواز دیتی ہے نام لے کر، آپ کو جب آواز دی جاتی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی نماز کو وہیں پر ختم کریں اور ان کی آواز کا فوراً جواب دیں۔ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ کوئی شخص اگر فرض نماز بھی پڑھے تو اللہ کے نبی آواز دیں تو وہ فرض بھی توڑ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ کا حکم ہے یہ قرآن مجید کے اندر۔ آپ کا باپ آپ کو کہے کہ جوتے پکڑا پانی پلا تو آپ کے ذمہ یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ اپنی نفلی نماز کو توڑ کر، اور اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو ان کو مختصر کر کے آپ اپنے والدین کی خدمت کے اندر حاضر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، ماں نے بد دعا دی، میری مائیں بہنیں وہ بھی خطبہ جمعہ سننے کے لیے آتی ہیں تو میں ان کو یہ تلقین کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کو اور خصوصاً ماؤں کو، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا بڑی جلد باز ہوتی ہیں، ان کی طبیعت کی تیزی کی وجہ سے اور جلدی کی وجہ سے بڑی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو یہ اپنی اولادوں کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں کہ تو مر جائیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ بعض لوگوں کا بیڑا غرق مائیں بد دعائیں دے دے کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولادوں کو کبھی بھی بد دعا نہ دیا کرو، کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ جو بد دعا ہے اولاد کے حق میں واقع ہو جاتی ہے، تو کبھی بھی اپنی جو اولاد ہے اس کو بد دعا اور سخت کلمہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تواڈے بچے ہوں گے تانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا، بلکہ ہدایت کی دعا دینی چاہیے اور خاص اوقات میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ماں نے بد دعا دی کہ اللہ کوئی بدکار عورت جو ہے وہ تجھے ٹکرائے، چند دن گزرے ایک عورت جو ہے وہ بچہ لے کر آ گئی، شیطان نے اس کے دماغ کے اندر شرارت ڈالی تو اس نے شرارت کرتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا ہوا ہے؟ یہ جریج نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اچھا، لوگ جو ہیں انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جریج کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کر اس کو لہو لہان کر دیا۔ اچھا، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میرا جرم تو بتاؤ۔
میں نے کیا کیا ہے؟ اچھا وہ اپنا جرم پوچھے، لوگ اس کو اور مارے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا تو اس نے کہا اس کو چھوڑو تو صحیح، اس کی بھی بات سنو۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں سے اپنی صفائی میں بات کرنے کی بجائے اس نے نماز شروع کر لی۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد، نو مولود بچہ تھا، دودھ پیتا چھوٹا سا چند دن کا بچہ تھا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کر دی اور اس نے کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے، میری ماں نے اس سے زنا کیا ہے، یہ رب کا جو دوست ہے یہ اس گناہ سے بالکل بری اور پاک ہے۔ تو یہ اتنا بڑا کمال اور یہ جو کرامت ہے، ایک لمحہ کے لیے آپ سوچیں کہ یہ کس وجہ سے ظاہر ہوئی ہے؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہے۔ یہ نماز، یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ اچھائی کرنے والے، کون اچھائی کرنے والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اچھائی کرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نمازیوں کے سب سے بڑھ کر قریب ہے دوسرے لوگوں کی نسبت۔ حضرات ایک میں آپ کو اور واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے باپ، ہم میں سے کئی لوگوں کے نسب میں بھی باپ ہیں لیکن روحانی طور پہ سب کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی ایک سارہ سلام اللہ علیہا، جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو پیدا کیا، اور دوسری جو بیوی ہیں وہ ہاجرہ ہیں کہ جن کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اور میرے بھائیوں اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اور محسنین کون ہیں؟ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور کس برکت سے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نماز کی برکت سے پیدا ہوئے۔ آپ کا ظہور دنیا میں ہوا ہے نماز کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے المصلی، کہ سب سے بڑھ کر نماز پڑھنے والے، نماز والے نبی، نبی الصلاۃ، نماز والے نبی۔ تو نماز کی برکت سے آپ دنیا میں کیسے آئے ہیں؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اور محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ آپ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں نماز کی، اگر 5 نہیں پڑھی جاتی ایک کی پابندی شروع کریں، جماعت سے نہیں پڑھی جاتی انفرادی شروع کریں، 5 کا عدد پورا کرنے کی کوشش کریں، خواہ آپ کو اکٹھی پڑھنی پڑے، 2 کر کے پڑھنی پڑے، کہ 5 کا عدد جو ہے وہ پورا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اس عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے سب سے جنت کے اعلیٰ درجے جنت الفردوس کے اندر ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ 5 نمازوں کی لذت سے دور ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی نمازوں سے بھری ہوئی ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی نماز، گھر سے نکلنے کی نماز، وضو کی نماز، توبہ کی نماز، انابت کی نماز،
مسجد کی نماز تحیۃ المسجد جو ہے، سورج نکلنے کے بعد کی نماز، زمین تپ جاتی ہے پھر نماز، رات کو نماز۔ اور میں یہاں علماء کو ایک بڑا نسخہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم جو مولوی لوگ ہیں یہ رمضان کے اندر تراویحوں میں ذرا کم نظر آتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ بھائی، لیکن ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حقیقت جو ہے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ ہماری بیٹری اس طرح کی چارج کر جاتا ہے کہ رمضان کے اندر بھی ہمارا بدن دکھتا ہے، ہمارا سانس بھاری ہوتا ہے، ہم قیام چھوڑ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کئی لوگ جو ہیں مسجدوں میں آتے ہیں، آگے تراویح ہوتی ہے، اب وہ تراویح جو چور ہیں وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہ ہمیں تراویح پڑھنی پڑے اور نہ ہی کوئی بندہ ہمیں آ کر یہ کہہ سکے کہ اٹھو تراویح پڑھو۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے ٹوٹ کے لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ تراویح بھی نہ پڑھنی پڑے اور کوئی ہمیں کہنے کی جرت بھی نہ کرے۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ قیام اللیل کا وقت ہے، یہ تلاوت قرآن کرنے کا بیٹھ کے وقت نہیں ہے، یہ قیام اللیل کا وقت ہے۔ اگر قرآن کھولنا ہے قیام کے اندر کھولو، نماز کے اندر کھولو، یہاں بیٹھ کر تراویح بھی چھوڑ دیتے ہو اور لوگ جو ہیں وہ تمہیں کہنے کی جسارت بھی نہیں کرتے۔ یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ اچھا، کئی لوگ جو قیام سے گھبراتے ہیں نا، ایک سنت ہے، اس سنت کو آپ اختیار کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح ایک گھوڑے کی طرح قوت والے ہو کر قیام کریں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ میں آپ کو کئی سنتیں بتاتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں چھوٹ چکی ہیں، 100% لوگ ان پر عمل نہیں کرتے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام رات کی نماز کا آغاز کبھی کبھار 2 خفیف رکعتوں سے کرتے تھے۔ اگر آپ کے جسم کی یہ کیفیت ہو، جسم کچا پکا ہو جائے، درد محسوس ہو، تھکاوٹ محسوس ہو، ذہن قیام کرنے کو قبول نہ کرے، تو یہ متروک سنت اختیار کر کے دیکھیں کہ آپ کے اندر اس سنت کے بعد قیام کی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ 2 رکعتیں خفیف کھڑے ہو کر پڑھیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر اس سنت کی برکت دیکھیں کہ آپ کا جی چاہے گا کہ میں قیام اللیل کروں اور پھر لمبا کروں۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں سے قیام اللیل سے پہلے ان 2 رکعتوں کو نکال دیا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ کے نبی قیام اللیل سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی آپ نے عشاء کی 4 رکعتیں پڑھی، پھر سنتیں 2 پڑھی، پھر یہ 2 رکعتیں پڑھیں۔ ان 2 رکعتوں کا مقصد کیا ہے؟ قیام کی تیاری۔ قیام کی تیاری کے لیے جو 2 رکعتیں ہیں، ان کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے کہ ہم قیام سے دور ہو گئے ہیں اور غافل ہو گئے ہیں۔ اور اس کی برکت کیا ہے کہ آپ قیام کے لیے مستعد ہو جائیں گے اور آپ کی طبیعت کے اندر رغبت پیدا ہو جائے گی کہ میں نے قیام اللیل کرنا ہے۔ حضرات، اب جو میں آپ کو بات سنانے جا رہا ہوں، میں نے شروع کے اندر جو آیات پڑھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ محسنین کے قریب ہے۔ تو محسنین کون ہیں؟ محسنین جو ہیں جو نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اب نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمارے نبی کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو ایک جابر بادشاہ کی ریاست آ گئی، ملک آ گیا اس کا۔ وہ کرتا کیا تھا کہ اگر بہن ہوتی، ماں اور بہن، اس کو چھوڑ دیتا، اور اگر بیوی ہوتی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کرتا، زنا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے اور تیرے سوا روئے زمین پر اس وقت کوئی بھی مومن اور مسلمان نہیں ہے، صرف 2 ہی مسلمان ہیں۔ انت اختی فی دین اللہ، تو اللہ کے دین میں میری بہن ہے۔ دین میں بہن ہے، رشتے میں نہیں، دین میں۔ بادشاہ جو ہے وہ اس نے پھر بھی پکڑ لیا۔
حدیث کے اندر ہے، اس بات کو کس نے بیان کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ برائی کے ارادے سے جب اما سارہ سلام اللہ علیہا کے قریب آنے لگا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اما جی نے نماز شروع کر لی۔ اللہ اکبر، نماز شروع کرنے کی دیر تھی، زمین نے اس کو پکڑ لی۔ اچھا، جب زمین نے پکڑا نا تو اس نے سمجھا یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، کوئی جنی ہے کہ جس نے جادو کی وجہ سے میرے اوپر اثر کر دیا ہے۔ اس نے بڑی آہوزاری کی، مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، آئندہ ایسے نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوشی غمی محبت بغض بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے پھر دوبارہ یعنی پوری تیاری کے ساتھ جوڑ توڑ کر لیا کہ اب کو مجھ پر اثر نہ ہو۔ پھر جب برائی کی نیت سے قریب آنے لگا تو اما سارہ نے پھر جو ہے وہ نماز شروع کر دی۔ اب جب دوبارہ نماز شروع کی، زمین نے اس کو حلق تک پکڑ لیا، دنسا لیا اپنے اندر۔ وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ میں اب پختہ توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اچھا، اما سارہ نے معاف کر دیا، زمین نے بھی چھوڑ دیا، باہر نکلا۔ آپ دیکھیں نماز کی برکت، نماز کی برکت سے اما سارہ کی عزت محفوظ۔ نماز کی دوسری برکت، اس بادشاہ نے توبہ کر لی۔ تیسری برکت، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ چوتھی برکت، اس نے اپنی بیٹی شہزادی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی کہ آپ میری بیٹی کو بیوی بنا کر رکھ لیں۔ اور پھر اما ہاجرہ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا، اور اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو پیدا کیا۔ تو یہ نماز کی برکات ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندو، میری رحمت اچھائی کرنے والوں کے محسنین کے قریب ہے۔ تو محسنین کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ آپ پر قرض ہے، نماز پڑھیں۔ آپ کے بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، نماز پڑھیں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے پہ کھجل کھار ہوتے ہیں، نماز پڑھیں۔ آپ بیماریاں نہیں چھوڑتی، نماز پڑھیں۔ جنات اور جادو سے جکڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہماری اولادوں کو پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔